السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے بھائی، آپ کا سوال ہے میت کی تدفین کے بعد دعا کرنا یا جنازے کی نماز کے بعد میت کے لیے دعا کرنا۔ میت کی تدفین کے وقت میت کو لاحد میں اتارتے وقت یہ مسنون دعا پڑھی جائے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب میت کو قبر میں رکھتے تو یہ دعا کیا کرتے، یہ کہا کرتے، بسم اللہ وعلی سنتی رسول اللہ، اللہ کے نام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق رکھتا ہوں۔ سنن ابی داؤد کتاب الجنائز حدیث نمبر 3213، جامع ترمذی حدیث نمبر 1046۔ اور ہم میں سے اکثریت کو یہ دعا نہیں آتی۔ ہندوستان پاکستان میں عربوں کو شاید ان کی صورتحال بہتر ہو، یہاں اجمی علاقوں میں اور ہمارے علاقوں میں بر صغیر پاک و ہند میں اکثر لوگوں کو یہ دعا نہیں آتی، یا جن مولویوں کو دعا آتی ہے ان کو پڑھنا نصیب میں نہیں ہوتا۔ تو سنت طریقہ یہی ہے کہ میت کو لاحد میں اتارتے وقت بسم اللہ وعلی سنتی رسول اللہ پڑھا جائے۔ اسی طرح تدفین کے بعد میت کے لیے دعا کرنا، اس کے تعلق سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو دفن کر کے فارغ ہوتے تو آپ فرمایا کرتے تھے، استغفروا لأخیکم واسألوا لہ بالتثبیت فإنہ الآن یسأل، اپنے بھائی کے لیے بخشش مانگو اور اس کی ثابت قدمی کی دعا کرو، بلا شبہ اب اس سے سوال ہونے والے ہیں۔ سنن ابی داؤد کتاب الجنائز باب الاستغفار عند القبر للمیت فی وقت الانصراف حدیث نمبر 3221، اور اسی طرح مستدرک حاکم۔ تو اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا میت کی تدفین کے بعد اب اس کے لیے استغفار کرو اور اس کے لیے جو ہے وہ ثابت قدمی کی دعا کرو۔ یہ دعا کیا ہے؟ اللہم ثبتہ بالقول الثابت، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ، یہ دعائیں کرنی ہیں۔ اور یہ دعائیں بھی اکثریت کو نہیں آتی، چاہے نہ مولوی صاحب کو نہ دیگر کو، اور اگر آتی بھی ہیں تو کم ہی کو پڑھنا نصیب ہوتا ہے کہ جو تدفین میت کے بعد اللہم ثبتہ بالقول الثابت پڑھیں۔ تو یہ طریقہ ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہاں یہ تو ثابت ہے، آپ نے حکم دیا میت کے لیے استغفار کرو، ثابت قدمی کی دعا کرو۔ یہاں اجتماعی دعا مانگنا، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا، یہ حدیث کے اندر کوئی موجود نہیں ہے۔ اب اگر کوئی اکیلے میں مانگ لے درست ہے، اجتماعی مانگ لے درست ہے، ہاتھ اٹھا کر مانگے درست ہے، بنا ہاتھ اٹھائے درست ہے، لیکن ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں یہ طریقہ ضروری قرار دے دیا گیا ہے۔ ہم دعا اسی کو سمجھتے ہیں جس میں اجتماعیت بھی ہو اور جس میں ہاتھوں کا اٹھانا بھی ہو۔ تو یہ جو ہمارے ہاں ہے یہ طریقہ یا یہ ہماری سمجھ یا ہماری یہ بوجھ اور یہ سمجھ لینا یہ درست نہیں ہے۔ آپ جیسے دعا کر سکتے ہیں کریے، اللہم ثبت بالقول ثابت، اللہم اغفر لہ، اور جو دیگر آپ کو نہیں تو اپنے مقامی جو ہے وہ لینگویج میں زبان میں میت کے لیے دعا کریں۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہے وہ جنازہ ہو لینے کے بعد، جنازے کے بعد میت کی چارپائی کے پاس بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ سراسر بدعت ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگ جو ہے وہ میت کی تدفین کے بعد 40 قدموں کے فاصلے پر پہنچ کر میت کے لیے دعائے مغفرت کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں تعزیت میں آنے والا ہر بندہ کہہ رہا ہے دعا کرو دعا کرو، فاتحہ پڑھو فاتحہ پڑھو، اور ہاتھ اٹھائے جا رہے ہوتے ہیں، اور ایک آتے وقت دعا، ایک بیچ میں دعا، ایک جاتے وقت دعا، یہ بھی بدعت ہے۔ اسی طرح میت کی تدفین کے بعد
قبر پر آذان دینا یہ بھی بدعت ہے۔ اسی طرح میت کی تدفین کے بعد قبر کو طاہر القادری کی طرح کہنا کہ بیٹا پڑھ جو ہے وہ ربی اللہ وغیرہ، تو یہ بھی بدعت ہے۔ اسی طرح تدفین میت کے بعد قبر پر ایک طرف الف لام میم سے کچھ آیات پڑھنا اور دوسری طرف للہ ما فی السماوات آیات پڑھنا یہ بھی بدعت ہے۔ کسی بھی صحیح حدیث کے اندر یہ طریقہ یا یہ معاملہ موجود نہیں۔ ہاں صحیح حدیث میں یہ موجود ہے، بخاری، لا تجعلوا بیوتکم مقابرا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، سورہ البقرہ پڑھی جاتی ہے، شیاطین وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح میت کی تدفین کے بعد ہمارے ہاں جو ہے وہ اسی دن اسی وقت یا اگلے دن جو ہے وہ پھول پتیاں قبر پر رکھی جاتی ہیں، یہ بھی بدعت ہے۔ پھر میت کے کل تیجے چلیسویں برسیاں کی جاتی ہیں، یہ بھی بدعت ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔